دا لانگنگ ٹو بی لوڈ. آج بات کریں گے چاہے جانے کی آرزو. یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش کی آخری حد ہے. یہ ہمارے نفس میں ہمیشہ سے موجود چاہے جانے کی تمنا ہے. اور پھر یہ جو لفظ ہے نا کہ فلاں کو اللہ کی لو لگ گئی ہے، یہ وہی چاہت ہے. یہ لو ہر نفس میں برابر بھڑک رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نفس کو علم نہیں ہے کہ یہ لو اپنی اصل میں کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے، کوئی ہمیں چاہے، اس لیے ہم کسی کو چاہتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہے گا تو ہم مکمل ہو جائیں گے. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم تمنا رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت رکھے تاکہ ہم کچھ ہو جائے. غور کیجیے کہ ہم سب کی یہی زندگی ہے، یہ خواہش کہ ہمیں دریافت کیا جائے، ہمارے بارے میں جانا جائے، ہماری تمنا کی جائے، ہمیں اپروچ کیا جائے، ہمارے حصول کی تگودوں میں کوئی ہر لحظہ جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرے. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. یہاں میں کوئی حرام ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہی، ہر رشتے کی بات کر رہی ہوں جو کہ حلال ہے. یہ خواہش ہمیں ساری زندگی انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا رکھتی ہے. We long to be loved and it is a constant mystery. نفس کے پاس بہت بڑی دلیل کی صورت میں ایک کیس موجود ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے. یہ وجہ ہی محبت کا تمنا ہی ہونے کی اصل وجہ، اصل موٹیو ہے. یہ وجہ ہر طرح کی محبت کے حصول کی بے قرار تمنا کا حقیقی پس منظر ہے. نفس ہر حال میں کسی نہ کسی کی محبت کا مرکز محور ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ شروع دن سے مایوس کن حد تک تنہائی کا شکار چلا آتا ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کیا ہم سب یہ نہیں جانتے کہ تنہائی کے راستے، تنہائی کے رہ گزر میں گزرتی زندگی ہی ہمارے نفوس میں چاہے جانے کی خواہش پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جب تک یہ وجہ موجود ہے تب تک یہ مطالبہ بھی نفس میں قائم ہے کہ کوئی اسے چاہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کی وجہ کو جانتے ہیں؟ کیا اس وجہ کے نتیجے میں اپنی زندگیوں پر چھا جانے والے اثرات سے ہم بخوبی واقف ہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا ہم اس وجہ سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، پریشان ہوں. نفس کا یہی عالم ہے نا، کیونکہ نفس کا تو جنڈر ہی کوئی نہیں. میں اس تنہائی، اکیلے پن اور پریشان زندگی سے گزرتے ہوئے ہر امید سے مایوس. اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو یہ سب بدل سکتا ہے. اس ویرانے میں پھول کھل سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نفس کے اس مطالبے کی وجہ تنہائی ہے. نفس اکیلا ہے اس لیے کسی ساتھی کی تلاش میں، کوئی ایسا جس سے وہ بات کر سکے، کوئی ایسا ہمراز جس کے سامنے وہ اپنا آپ اندر اور باہر سے عیاں کر سکے. کیا ہم اس کربناک تنہائی کو صاف صاف دیکھ سکتے ہیں؟ نفس کی اس کربناک تنہائی کے خلا کو کس صورت کوئی انسان پور نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے. نفس ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی محبت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، لیکن ہر محبت کچھ مدت بعد اسے پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور اداس کرتی چلی جاتی ہے. یہ انسان کا بہت بڑا دکھ ہے. یہ ہر نفس کا نوحہ ہے. ایک پائیدار محبت کے حصول میں سر کرتا دوڑتا ہوا، ہر لحظہ ناکام ہوتا ہوا انسان ہر آنے والے دن سے پہلے زیادہ پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو صرف اپنی ذات کی تکمیل کی طلب میں مصروف یہ نفس کس کا ہے؟ نفس سے انسان اپنی تنہائی سے وحشت زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف کھاتا ہے. اس تنہائی سے ہول کھا کر وہ کسی کی محبت میں بنا لینے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے. لیکن کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کبھی تنہائی کے اس رہگزر سے فرار حاصل نہیں کر پائے گا؟ نفس خوب جانتا ہے لیکن خود سے چھپاتا ہے، اگنور کرتا ہے. نفس جانتا ہے کہ محبت اگر پائیدار ہے تو صرف اللہ سے ہے، لیکن کیونکہ اللہ سے بھاگنا اس کی سرشت ہے، اس لیے یہ اس پائیدار محبت کے حصول سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں سے امید وابستہ کرتا ہے. بیک ٹو بیک ناکامیوں پر غور و فکر کرنے کے بجائے نفس ان ناکامیوں کا، ان غموں کا عادی ہو جاتا ہے، خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے انہی غموں سے یہ پیار کرنے لگتا ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، جنہوں نے ہر آن اس کی روح کو صرف زخم اور دھوکے دیے ہوتے ہیں. کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا کر دیکھیں، پیشنٹس کے چہرے دیکھیں، بجھی ہوئی دنیا سے الگ تھلگ وہ کسی خیال میں ہوتے ہیں. اسی لیے مریض سے دعا کروانے کا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ کیوں ہے کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شدت سے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جس دنیا میں بیماری یا حادثے سے پہلے جی رہے تھے
وہ دھوکہ تھی، شراب تھی، جھوٹ تھی. انہیں لاشعوری طور پر اپنی محبتوں کے حد سے بڑے ہوئے پاگل پن پر تعصب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ دھوکہ کھا رہے تھے. ہر شے، ہر رشتے کی حقیقت ان پر کھل جاتی ہے. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا انہیں بچانے والا کوئی نہیں. یہ احساس انہیں پہلی بار حقیقت کی اس دنیا میں لے جاتا ہے جس میں داخل ہونے پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے. دل اللہ کی محبت سے پہلی بار آشنا ہوتا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان کے قریب ہے اور وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے دور ہے. یہ اس لو کی اصل ایکچوئلٹی ہے. اس لو دیتی محبت اور چاہت کا احساس ہمیں دعا کے فوری بعد بھی ہوتا ہے. جب کبھی انسان شدت محبت سے دعا کرتا ہے، گر گراتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتا ہے تو دعا کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے. یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے، اتنا شدید کہ دعا مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی ہی دنیا سے کتنا دور چلا گیا. پہلی محبت ہے. دعا کرنے کے بعد ہمیں بہت دیر تک یہ احساس رہتا ہے، یہ اطمینان رہتا ہے کہ اب ہمارا رب سب کچھ ٹھیک کر دے گا. ہمارے نفوس صحت مندی میں، دکھ و تکلیف کی عدم موجودگی میں خود کو بے نیاز جانتے ہیں اور اس لوگ کو جو ہر سینے میں بھڑک رہی ہے ناجائز استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. ہم اس چاہت کو اپنی خواہشات کی تکمیل پر بے دردی سے لوٹاتے ہیں جبکہ یہ بہت بڑی دولت ہے. اس لیے ہم شاہوں کی طرح اسے اڑانے کے عادی ہیں. اپنے رشتے ناتوں پر، ریلیشن شپس پر، اپنی مطلوب محبتوں پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، ہر جذبے پر ہم اس چاہت کو لوٹاتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کا فیکٹ پیدا ہو جاتا ہے اور دل مرجھا جاتا ہے. اس لوگ کو ضائع کرنے کی حماقت سے بچنا بے حد ضروری ہے. دنیا کی ہر شے کی محبت عارضی محدود ہے. اس پر دیوانہ وار فدا ہو جانا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے. رشتوں سے انس فطری ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن دنیا سے کم از کم محبت ہی روا رکھنی چاہیے. ہر شے سے انس محدود ہونا چاہیے. عورت کا عشق، مرد کی محبت، پیسے کی دیوانگی، جائیداد سے محبت، دنیا داری میں دیوانوں جیسی مصروفیت، یہ پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی دی ہوئی محبت کو، اس کی عطا کردہ لوگوں کو ہم حیات دنیا پر نثار کرنے لگتے ہیں. یہ محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف اللہ کی ذات عظیم کے لیے نفس کو علم دینا ہوتا ہے. اس خزانے کو اللہ کی یاد، اس کی طلب اور محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خرچ کرے اور بادشاہوں کا بادشاہ بن جائے. If our souls are full with the love of Allah, then we never ask anyone to be loved. We never put out our being ball in front of someone to fill it.